الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير عبر يا شبير يا شبر لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہم نے پچھلی نشست میں سماعت کی تھی کچھ شان۔ آج جو ہے آپ کا نام و نسب کے بارے میں کچھ سماعت کریں گے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عالی خاندان عطا فرمایا تھا۔ آپ کا نام عائشہ آپ کے والد نے رکھا اور آپ کے والد مشہور ہستی اور دین اسلام پر جن کا سب سے زیادہ اور جن کے مال نے سب سے زیادہ نفع پہنچایا وہ ہستی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ وہ پہلے خلیفہ ہیں، پہلے خطیب ہیں اس امت کے، حجاج کے امیر جس کو پہلے بنایا گیا۔ جب حج فرض ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج بنا کر جو ہے بھیجا۔ حضور علیہ السلام کی حیاتی میں جنہوں نے مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھائی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اتنے بڑے والد کی اتنی بڑی بیٹی اور ان کا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ ان کی کنیت جو ہے ام عبداللہ بتایا جاتا ہے، اور یہ جو ہے آپ کی کیونکہ اولاد نہیں تھی، کنیت جو ہوتی ہیں اولاد کے نام پر ہوتی ہیں۔ اب آپ کی کوئی اولاد تو نہیں تھی تو آپ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب ازواج کو جو ہے کنیت عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ کنیت عطا فرمائیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے جو ہیں تم ام عبداللہ اپنی کنیت رکھ لو، یہ آپ کی کنیت ہے۔ اسی طرح جو ہیں اللہ اکبر آپ کے القابات کے اندر مشہور القابات بہت آپ کے القابات ہیں، اس میں سے مشہور القابات صدیقہ جو ہیں اللہ اکبر صدیقہ یہ آپ کا بہت مشہور لقب ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تصدیق قرآن مقدس کے اندر فرمائی، اور براءت کے لیے اللہ نے سورہ نور کے اندر آیت نازل فرمائی۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان ہے کہ جن کی براءت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل فرماتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے افق کا کہلاتا ہے۔ اس واقعے کی تفسیر کچھ یوں ہے، مختصر انداز کرتا چلوں کہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے کس طرح براءت قرآن کے اندر نازل فرمائی۔ اللہ اکبر جو ہے حضور علیہ السلام جب بھی کسی سفر کے اندر جاتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اندازی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی 9 ازواج ایک ساتھ رہتی تھی تو
آپ جو ہے قرآن اندازی کر کے کسی ایک کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے ہیں، کبھی دو کو لے جاتے ہیں، یعنی جب بھی لے جاتے ہیں تو قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے بنو مستلق جو ہیں، یہ جو ہے مارکہ ہوا تھا، اس مارکے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی، تو جس میں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا نام نکلا۔ اب جب نام نکلا تو اس جو ہے جنگ کے اندر جانے کے لیے اللہ اکبر منافقین بھی ساتھ میں تھے۔ منافقین اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں، مگر جب جو ہے کفار کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تھوڑی ایمان لائے ہیں، ہم تو ان کی راز کی بات سننے کے لیے جو ہے کلمہ پڑھا ہے۔ یعنی کہ ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور ان کا باطن کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ نے منافقین کی مذمت بہت قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اپنا جو ظاہر ہو وہیں اپنا باطن بھی رکھا کرے، ورنہ جو ہے منافقین کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہیں بنو مستلق کے اندر نکلے تو یہ جو ہے منافقین بھی اس کے میں ساتھ میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ میں ان کو پتا تھا کہ جو ہے فتح ملنی ہے، کامیابی ملنی ہے، ان میں جان نہیں جانی ہے، اور جب فتح ملے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ اکبر مال غنیمت ہوگا اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، ہمیں کچھ دینا بھی نہیں پڑے گا اور مال غنیمت مل جائے گا۔ تو جو ہے وہ ساتھ میں ہو گئے۔ اب منافقین جو ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام کو جو ہے اللہ اکبر لوگوں کے سامنے آپ کے معاذ اللہ عیب تلاش کرنے کے لیے لگے رہتے تھے کہ کچھ بات مل جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے رسوا کیا جائے، مگر اللہ اکبر جس کو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ دے پھر اس کو دنیا کے اندر کوئی طاقت جو ہے رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، ان منافقوں نے بہت ستایا، تو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اللہ اب جو ہے سواریاں نکلی اور جب آ رہے تھے واپس آ رہے تھے جو ہے مستلق جو ہے بنو مستلق سے جب لوٹ رہے تھے تو آپ جو ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی تھی اور کچھ اور عورتیں بھی جو ہیں ساتھ میں رہتی تھی، اور سفر کے اندر جو ہیں مرد آگے چلتے تھے اور جو ہیں عورتیں پیچھے، اور جو ہیں اللہ اکبر اونٹ پر جو ہیں سوار ہوتے تھے، اور اونٹ پر جو ہیں اللہ اکبر ایک پالکی رکھی جاتی تھی جس میں جو ہیں ان کو سوار کیا جاتا تو وہ بیٹھ کر جو ہیں اونٹ کے اندر اللہ اکبر سفر ہوتا تھا۔ اللہ اب جو ہیں بنو مستلق کے اندر ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، جب پڑاؤ ڈالا رات کے اندر تو آخری حصے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے، تیاری کر لو یہاں سے جانے کی۔ جب تیاری کی گئی اللہ اکبر تو جو ہے سید عائشہ صدیقہ کو حاجت قضا کے لیے جو ہے حاجت قضا ہوئی تو آپ جو ہے حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے، جہاں پڑاؤ ڈالے تھے وہاں سے بہت دور تشریف لے گئی شرم کی وجہ سے، اور بہت آپ جو ہے آپ کا جسم اتنا جو ہے نہیں تھا اس وقت، بہت عین جوانی تھی آپ کی سیدہ پاک کی اور چھوٹی عمر تھی، اور جو ہے بہت آپ کا جسم جو ہے دبلا پتلا تھا۔ اللہ اکبر اتنی جو ہے آپ کے فرابانی نہیں تھی، یعنی آپ کا جسم جو ہے موٹا نہیں تھا، تو اللہ اکبر جو ہے آپ دور تشریف لے گئے۔ جب آپ آئی تو دیکھا کہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جلدی آئی، اور جیسے ہی اس پالکی کے اندر جو ہے آپ تشریف لے گئی تو آپ کا جب ہاتھ جو ہے اللہ اکبر اپنے گلے پر گیا تو دیکھا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ کا سونے کا ہار تھا، اس کے مطابق دو روایت ملتی ہیں کہ یہ ہار جو ہے آپ کی اماں حضرت رومان نے جو ہے آپ کو اللہ اکبر رخصتی کے وقت دیا تھا۔ اب رخصتی کے وقت ملا ہوا تو آپ کو پتہ ہی کہ عورتیں اس کو بڑی سنبھال کر رکھتی ہیں کہ یہ میری ماں کی نشانی ہے، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، تو وہ جو ہے اب تو بہت قیمتی تھا۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہیں کہ آپ نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ہار جو ہے سفر کے لیے لیا تھا، تو اب تو اور مشکل ہے کہ یہ ہار جو ہے جا کر واپس کرنا ہے، تو اب جو ہے ٹینشن میں آئی اور کہا کہ ابھی تو جو ہے لوگ تیاری کر رہے ہیں تو میں جو ہے ہار تلاش کر کے آؤں۔ جب ہار آپ تلاش کرنے گئی تو اللہ اکبر جب آپ آئی تو وہ قافلہ جو ہے روانہ
ہو چکا تھا۔ اب جب قافلہ نکل گیا تھا ایک ہی تھی، اور حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی جو ہے قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا تو کسی ایک صحابی کو پیچھے چھوڑتے اور کہتے کہ جو بچی کچی چیز جو ہیں وہ چھوٹ جائے تو تم آگے لے کر آنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت صفوان کو جو ہے آپ نے چھوڑا حضور علیہ السلام نے کہ بھئی جو کچھ چیز بچی ہو تو وہ تم لے کر آگے آنا۔ اب جو ہے سید عائشہ نے دیکھا کہ قافلہ نکل چکا ہے تو آپ نے جو ہے ایک چادر کو اوڑھ کر ایک درخت کے نیچے جو ہے آپ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ درخت کے نیچے آپ جو ہے تشریف لے گئے اور اسی میں آپ کی جو ہے نیند لگ گئی۔ آنکھ لگی جیسے ہی تو حضرت صفوان آئے تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی بیٹھا ہے، تو کیونکہ سیدہ عائشہ کو جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم بعد میں آیا، جب نہیں آیا تھا تو انہوں نے کچھ لوگوں نے دیکھا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کو تو پہچان گئے کہ یہ ام المؤمنین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابی ہوتے تھے کہ اللہ اکبر جو ہے ہماری ماؤں سے یعنی ام المؤمنین سے جو ہے وہ بات بھی نہیں کرتے تھے حیا کی وجہ سے، تو آپ نے زور سے جو ہے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ زور سے پڑھو تو جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو سنے اور وہ اٹھ جائے تاکہ بات کرنے کی نوبت نہ آئے۔ تو جب آپ نے سنا تو آپ بھڑک گئی اور کہا کہ اب جو ہے حضرت صفوان کو سامنے دیکھا تو آپ نے جو ہے اونٹ پر سوار کیا اور کہا کہ اب ہم یہاں سے آگے کا سفر کریں گے، اس لیے کہ قافلہ تو نکل گیا۔ اب یہ قافلہ جو ہے کم و بیش 6 یا 7 گھنٹے جو ہے اب دور رہے، یعنی یہ قافلہ نکلا۔ اب جو ہے سید عائشہ جب ملی تو وہ ظہر کے وقت ملی ان کو، تو کم و بیش 6 یا 7 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اب جو منافقین تھے انہوں نے دیکھا جب یہ قافلہ ملا سید حضرت صفوان جو ہیں ان کو لے، اچھا یہ 6 اور 7 گھنٹے جو آپ ساتھ میں رہے، تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ دونوں نے بات بھی نہیں کی، 6-7 گھنٹے کوئی بات نہیں کی، صرف چلتے رہے۔ تو اللہ اکبر جب قافلہ ملا تو جو ہے منافقین جو تھے انہوں نے تہمت ڈال دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ معاذ اللہ جو ہے وہ تہمت میں یہاں نہیں نقل کروں گا، مگر کہا کہ یہ پاک دامن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات پھیل گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی پھیلی، بہت زیادہ ہوا ہوئی، اور جب مدینے میں آئے تو مدینے کے اندر اور زیادہ انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ سیدہ عائشہ جو ہے ایسی ہے ویسی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو ہے حضور علیہ السلام بھی ٹینشن میں تھے کہ اب کیا کریں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ آنے کے بعد کچھ بیمار تھی تو وہ گھر میں ہی تھی تو ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے حضور علیہ السلام پریشان حضرت ابو بکر صدیق سے، وہ کیا بول سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو جو ہے خود ان کے باپ تھے، اور پھر جو ہے سیدنا عثمان غنی مولا کائنات سب جو ہے الگ الگ بات کہہ رہے تھے، مختصر سے جو ہے عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر جو ہے آخر میں یہ ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہے قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جائے تھے اپنی سہیلی کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے بتایا یہ واقعہ کہ جو ہے تمہارے ساتھ ابھی یہ چل رہا ہے، تو کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اتنی بڑی تہمت مجھ پر ڈالی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ بہت شریف لوگ جو ہوتے ہیں اس کی بات الگ ہوتی ہے، جب ان پر تہمت ڈالی جاتی ہے تو اب جو ہے سیدہ عائشہ بہت بیمار ہو گئے اور اپنے گھر تشریف لائی، اور پھر حضور علیہ السلام بھی اب کیا فرماتے، حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو پتا تھا، تو کہا کہ کیا کریں، اب لوگوں نے تہمت ڈالی ہے، اب میں اس پر کیا کہوں۔ اللہ اکبر۔ جو ہے پھر بالمختصر کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں تھوڑے دن کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے اجازت دی اور وہ آپ کے جو ہے گھر تشریف لائی، تو حضرت رومان جو آپ کی والدہ ہیں ان سے کہا کہ آپ کو کیا یہ مسئلے کا پتہ ہے کہ لوگوں نے مجھ پر اتنی بڑی تہمت ڈالی ہے، تو کہا مجھے پتہ ہے، کہا میرے والد کو، کہا ان کو بھی پتہ ہے، مگر جو ہے تہمت ہے اور وہ باپ ہے کیا بول سکتے ہیں، تو کہا کہ میں نے تو ایسا کیا نہیں ہے، مگر میں لوگوں کے سامنے صفائی کیا دوں، اس لیے کہ صفائی دوں گی تو لوگ مانیں گے نہیں۔ تو پھر جو ہے اب سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ اکبر اتنی بڑی یقین خدا والی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا ہے تو میرا پروردگار جو ہے برات نازل فرمائے گا، اور ضرور فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام آئے اور سارے مسئلے ہوئے، حضور علیہ السلام سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اب جو ہے دونوں کے درمیان باتیں چل رہی تھی اور جو ہے اللہ اکبر روٹھی ہوئی، اللہ اکبر ابھی روٹھی اور ناراضگی چل ہی رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرہ کے جبریل اللہ اکبر بھیجا اور وہ قرآن مقدس کی آیت لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب سے کہا کہ یا رسول اللہ سید عائشہ کو کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے برات نازل فرمائی ہے، اور پھر جو ہے سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیت نازل فرما کر جو ہے منافقین کے چہرے پر جو ہے تماچا مارا کہ سید عائشہ
جو ہے پاک دامن ہے، اللہ اکبر، اتنی بڑی پاک دامن ہے کہ جس کی پاک دامنی کا اعلان خود قرآن مقدس کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ وہی نازل فرما دیتا کہ یا رسول اللہ جو ہیں وہ جو ہیں اللہ اکبر بے عیب ہیں، ان پر تہمت ڈالی گئی، مگر شان عائشہ صدیقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر جن کے لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ برات نازل فرماتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ، لوگ اس پر الگ الگ باتیں کرتے ہیں، مگر ہمیں جو ہے جب قرآن نازل ہو گیا اب ہماری آنکھیں بند ہیں تو یہ عائشہ صدیقہ ہیں، اور بھی جو ہے بہت کچھ ان کے لیے بیان کرنا تھا مگر وقت نہیں ہے۔ بڑی جو ہے متقی تھی، عبادت گزار اتنی تھی کہ ایسی گرمیوں کے اندر کثرت سے روزہ رکھے کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھی تو روزوں کی وجہ سے آپ گش کھا جاتی تھی، مگر پھر بھی آپ جو ہیں ایسی گرمیوں کے اندر آپ کے روزے کبھی نہیں جاتے تھے، اتنی عبادت گزارتی، حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ اب آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ حضرت حبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ذکر سنیں گے، جو حضور علیہ السلام کی 34 ازواج ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو اللہ اپنے کرم حضور علیہ السلام کے صدقے معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔